مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے IDTV چینل کو اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں IDTV اور میرا آج کا موضوع ہے نجاشی کا دربار۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اللہ تعالی نے نبوت عطا فرمائی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ کے کافروں کو اسلام کی دعوت دی۔ اس پر مکہ کے کافروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ بوڑھوں، عورتوں، بچوں اور کمزوروں کو بھی معاف نہ کیا۔ ان پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کافروں کو اللہ کا پیغام پہنچایا تو اور لوگوں کے ساتھ ابو لہب بھی آپ کی دشمنی پر اتر آیا۔ اس سے پہلے ابو لہب کا دعویٰ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پورے عرب میں کوئی خوبصورت نہیں، لیکن جب اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لات و عزا اور حبل جیسے خداؤں کو جھوٹا کہتے ہیں تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا دشمن ہو گیا۔ اس وقت مکہ میں کسی کی حکومت نہ تھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون چلتا تھا۔ حضرت حباب بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ تمیم سے تھا اور آپ زمانہ جاہلیت میں غلام بنا کر فروخت کر دیے گئے تھے۔ وہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ یہ دیکھ کر مکہ کے کافروں کے سینوں پر سانپ لوٹنے لگا اور وہ کہنے لگے، ایک غلام اور اس کی مجال کہ ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہے۔ اب ان کے لیے ایک اذیت ناک سزا تجویز کی گئی۔ انہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا اور ان کے سینے پر ایک شخص کھڑا ہو گیا تاکہ آپ کروٹ نہ بدل سکیں۔ ان پر اس حد تک ظلم کیا گیا کہ دہکتے ہوئے انگارے ان کی پیٹھ کے نیچے پڑے پڑے ٹھنڈے ہو گئے، مگر وہ پھر بھی ثابت قدم رہے۔ قریش مکہ کا دوسرا نشانہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو بلال حبشی کے نام سے مشہور تھے۔ تپتی دوپہر میں انہیں جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا اور ان سے کہا جاتا، اب بھی وقت ہے، اسلام کو چھوڑ دو ورنہ یوں ہی گٹ گٹ کر مر جاؤ گے۔ لیکن اس حال میں بھی حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر یہی پکار جاری رہتی، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اس پر کافر ان پر اور زیادہ ظلم کرتے، مگر انہوں نے حوصلہ نہ ہارا۔ ان کے گلے میں رسی ڈال کر آوارہ لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا، جو انہیں شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک بے دردی سے گھسیٹتے پھرتے، لیکن پھر بھی وہ احد احد کہنے سے باز نہ آتے۔ اسی طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کے والد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ آئے تھے تو ابو حذیفہ مخزومی نے اپنی کنیز سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کر دیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ خدا کا نام لینے کے جرم میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلتی ہوئی زمین پر لٹا کر کوڑے مارے جاتے کہ وہ گھنٹوں بے ہوش رہتے تھے، مگر ہوش آنے پر پھر وہ اللہ کا نام پکارنے لگتے تھے۔ ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے اسلام قبول کرنے کے جرم میں اس قدر ظالمانہ طریقے سے برچھی ماری کہ ہلاک ہو گئیں۔ قریش مکہ نے خدا کا نام لینے والے کسی شخص کو بھی معاف نہ کیا۔ حضرت ابو فقیہ صفوان بن امیہ کے غلام تھے اور وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی اسلام لائے تھے۔ صفوان بن امیہ کو جب معلوم ہوا تو اس نے حضرت فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں رسی باندھ دی اور پھر اپنے آدمی سے کہا، اسے جلتی ہوئی تپتی ریت پر دور سے گھسیٹتے چلے جاؤ۔ صفوان بن امیہ کے غلام انہیں اسی حالت میں لیے چلے جا رہے تھے تو راستے میں ایک گبریلا جا رہا تھا۔ صفوان بن امیہ نے حضرت ابو فقیہ سے کہا، تیرا خدا یہی تو نہیں ہے؟ حضرت ابو فقیہ نے اسی حالت میں بڑے عزم سے جواب دیا، میرا اور تیرا صرف ایک خدا ہے جس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے۔ یہ جواب سن کر صفوان بن امیہ طیش میں آ گیا اور اس نے حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گلا اس زور سے دبایا کہ وہ وہیں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ مکہ میں مسلمانوں پر ہونے والے یہی ظلم تھے
جو انہیں مکہ چھوڑنے پر مجبور کر رہے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ ان درندہ صفت انسانوں سے بچ کر جائیں کہاں، کون انہیں پناہ دے گا۔ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے قریش مکہ کے ظلم کا شکار ہونے والے ایسے ہی مسلمانوں کی ایک جماعت نے حبشہ ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان میں اور لوگوں کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازلی دشمن ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھی، جنہوں نے اپنے باپ کا دین چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا تھا۔ اس زمانے میں حبشہ قریش کی ایک پرانی اور معروف تجارتی منڈی تھی، جہاں پر وہ اجناس اور اپنی ہر چیز فروخت کے لیے لے جایا کرتے تھے۔ اس وقت حبشہ کے عیسائی حکمران کو نجاشی کہا جاتا تھا، جس کے عدل و انصاف کے بہت چرچے تھے۔ قریش سرداروں کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ حبشہ کا حاکم، جس کے ملک سے ان کے تجارتی تعلقات ہیں، وہ ان کی بات ضرور مانے گا۔ چنانچہ انہوں نے تحفے تحائف دے کر اپنا ایک وفد حبشہ کے عیسائی حکمران نجاشی کے پاس بھیجا۔ وفد نے وہاں کے بادشاہ کو ملنے سے پہلے مقامی درباری پادریوں سے ملاقات کی اور انہیں اس بات پر وعدہ کیا کہ وہ مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکلوا دیں، کیونکہ انہوں نے اپنا ایک نیا مذہب ایجاد کر لیا ہے، اور جب ہم نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا تو وہ آپ کے ملک میں بھاگ آئے۔ وفد نے پادریوں سے یہ بھی کہا، کل جب ہم بادشاہ کے دربار میں ان لوگوں کے بارے میں درخواست پیش کریں تو آپ بھی ہمارا ساتھ دیں۔ اگلے دن وفد کے ارکان حبشہ کے عیسائی بادشاہ نجاشی سے ملے اور اس سے کہا، آپ ہمارے مجرم ہمارے حوالے کر دیں۔ وعدہ کے مطابق درباری پادریوں نے بھی بادشاہ کے سامنے اس بات کی درخواست کی، مگر نجاشی نے کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے مسلمانوں کے چند نمائندوں کو اپنے پاس بلوایا اور ان سے پوچھا، تم لوگوں نے ایسا کون سا مذہب اختیار کیا ہے جو بت پرستی کا مخالف ہے؟ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل قوم تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، برے کام کرتے تھے، غریبوں کو ستاتے تھے، بائی پر ظلم کرتا تھا، طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، مگر اس عرصہ میں ہم میں سے ایک ایسا شخص پیدا ہوا جس کی شرافت اور سچائی سے ہم لوگ پہلے سے ہی واقف تھے۔ اس نے ہمیں اسلام کی دعوت دی اور یہ سکھایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، خون بہانے سے توبہ کر لیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں کو آرام دیں، پاک دامن عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں اور زکوٰۃ دیں۔ ہم لوگ اس پر ایمان لے آئے، شرک و بت پرستی چھوڑ دی اور تمام برے کاموں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی، مگر اس جرم میں ہماری قوم ہماری جان کی دشمن بن گئی ہے اور ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اس گمراہی میں واپس لوٹ جائیں جہاں سے ہم پہلے تھے۔ نجاشی نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمان سے بری باتیں سنی تو بے حد متاثر ہوا۔ اس نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، جو کلام تمہیں پیغمبر پر اترا ہے اس میں سے کچھ سناؤ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیات تلاوت کی، جسے سن کر نجاشی پر رقت طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر وہ مسلمانوں سے کہنے لگا، خدا کی قسم، یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کی روشنی ہے۔ یہ کہہ کر نجاشی نے قریش کے وفد کو ہدایت کی کہ وہ فوراً اس ملک سے نکل جائیں، وہ کسی صورت میں بھی ان مظلوم مسلمانوں کو واپس نہیں کرے گا۔ حبشہ کے نجاشی نے قریش مکہ کو جو منہ توڑ جواب دیا تھا، اس کا انہیں بڑا دکھ ہوا اور انہوں نے نئے سرے سے مکہ میں موجود مسلمانوں پر اور زیادہ ظلم کرنے شروع کر دیے۔ اسی دوران جب قریش سرداروں کی وحشت و بربریت کا بازار گرم تھا، ہر سال مدینہ سے حج کے موقع پر کچھ قبائلی سردار اور دوسرے بڑے لوگ مکہ آیا کرتے تھے۔ مدینہ میں اس وقت جو انصار آباد تھے، ان کا تعلق یمن کے قحطان خاندان سے تھا۔ دراصل یہ دو بھائی اوس اور خزرج تھے، تمام انصار کا تعلق انہی خاندانوں سے تھا۔
یہ خاندان جب یثرب یعنی مدینہ آیا تو یہاں پر یہودیوں کا بہت اثر و رسوخ تھا۔ وہ دولت سے مالا مال اور بڑے خوشحال تھے۔ انصار کچھ عرصہ تک ان سے الگ تھلگ رہے، لیکن یہودیوں کا زور اور اثر دیکھ کر وہ ان کے دوست بن گئے اور یہ دوستی ایک عرصہ تک قائم رہی۔ لیکن جیسے جیسے انصار کا خاندان پھیلتا جا رہا تھا تو یہودیوں کو پریشانی ہونے لگی کہ کہیں یہ لوگ ہم پر بھی غالب نہ آ جائیں، لہٰذا یہودیوں نے انصار سے معاہدہ توڑ دیا۔ اس کے بعد ان میں وقتاً فوقتاً لڑائیاں ہونے لگیں۔ سب سے بڑی لڑائی رجاس کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس زور کا مارکہ ہوا کہ دونوں خاندانوں کے افراد کٹ کٹ کر مرنے لگے۔ انصار اب اس قدر کمزور ہو چکے تھے کہ انہوں نے قریش مکہ کے پاس ایک درخواست اور ایک وفد بھیجا کہ وہ انہیں اپنا دوست بنا لیں، مگر قریش کے سردار نے یہ سارا معاملہ خراب کر دیا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔